ہوتے ہیں دعوت اسلامی کہتے ہیں، خاص کر مدنی چینل کے جو پروگرام ہم دیکھتے ہیں، سوچ کی تبدیلی بلکہ چلے آپ نے واقعہ کہا تو امیر سنت نے بھی شاید اس طرح کا ایک واقعہ بیان کیا تھا کہ ایک کمہار برتن بنانے والا یہ برتن بنایا کرتا تھا. تو ایک دن وہ برتن اپنے مٹی کے برتن بنا رہا تھا تو اس کی بیوی آئی اس کے پاس اور اس کو کہا کہ کیا بنا رہے ہو؟ تو اس نے کہا میں چلم بنا رہا ہوں، یعنی انگیٹھی جس پر وہ کوئلے وغیرہ ڈال کر اور آگ سیکتے ہیں نا. جی. تو مارکیٹ میں آج کل سردیاں ہیں تو آج کل اس کی ڈیمانڈ ہے. تو اس کی عورت نے کہا کہ سردیاں تو جا رہی ہیں، اگر بنانی ہے تو سرائی بناؤ. جی. آگے کام آئے گی، سیزن ہے اس کا پورا. اس نے تھوڑی دیر سوچا اور ایک دم سے اپنا مائنڈ چینج کیا کہ نہیں یار چلم نہیں، انگیٹھی نہیں، اب مجھے سرائی بنانی ہے. تو اس نے دوبارہ وہ جو مٹی جمع کر کے بنا رہا تھا نا اس کو دوبارہ اس نے لپیٹنا گوندنا شروع کر دیا اس کو. اچانک مٹی سے آواز آئی، کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا سرائی بنا رہا ہوں. تو کہا پہلے کیا بنا رہے تھے؟ تو کہا پہلے میں چلم بنا رہا تھا لیکن میری سوچ چینج ہو گئی، اب میں سرائی بنا رہا ہوں. تو مٹی نے کیا جواب دیا؟ مٹی نے کہا تمہاری سوچ بدلی، میرا تو معاملہ ہی سارا بدلی ہو گیا. کیا مطلب؟ کہا کہ اگر میں چلم بنتی تو خود بھی جلتی دوسروں کو بھی جلاتی، لیکن اب چونکہ تو سرائی بنے گا تو میں خود بھی ٹھنڈی رہوں گی دوسروں کو بھی ٹھنڈا کروں گی. کیا بات ہے، سوچ کی تبدیلی، یہ نیڈ ہے. اگر آج ہم کچھ بھی دیکھیں گے تو ہم یہ کہیں کہ کچھ نہیں ہوتا ہے، یہ نہیں، یہ بھی بیچارے جو بھی اس طرح کی آزمائش میں آتی یہی سوچتے ہیں. لیکن جو احتیاطی تدابیر جو بھی اختیار کرتے ہیں، جو کسی جگہ بھی ہم دیکھتے ہیں، سیٹ بیلٹ باندھ لو بھائی، ہوا چیک کر لو بھائی، آئل چیک کر لو بھائی. تو یہ ساری چیزیں جو ہم کو کوئی بھی ایک تجربے کار آدمی جب کہتا ہے کہ بھائی یہ کر لینا ہے، فائدہ ہوگا انشاءاللہ. کر لینا چاہیے. ماشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین، حاجی صاحب نے بڑے پیارے انداز میں ہمیں ایک اسٹوری کے تھرو بھی ہمیں سمجھایا کہ جب ہماری سوچ بدلتی ہے تو کئی ایک معاشرے کی تبدیلیاں بھی اس میں رونما ہوتی ہیں. ہم نے اپنی سوچ بدلنی ہے. آئیے ایک ویڈیو لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ گفتگو کرتے ہیں. جی. میرے ساتھ جو حادثہ ہوا ہے، یہ پروگرام کرنے کا مقصد ہی آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ کے ساتھ یہ اللہ نہ کرے ہو. کوئی بھی کام آپ کریں تو دھیان سے کریں. یہ اللہ کی وہ نعمت ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. کہ آپ مجھ سے پوچھیں میری انگلیاں کٹ گئی ہے، مجھے کیا تکلیف ہو رہی ہے، ابھی مجھے پچھتاوا ہو رہا ہے کہ ہم اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. جینے کی مشین میں ہمارے بھائی نے لگائی تھی، وہاں ہم گئے تھے بٹن چینج کرنے، تو وہ رش ہو گئی تھی تو میں خود بیٹھ گیا وہاں پر. پھر جب اسپیڈ سے کرتا رہا تو اس میں ہڈیاں آ گئی، تو میں نے بٹن کو آف کیا اور وہ اس کو اندر ہاتھ ڈال کے نکالنا تھا. دوسری دفعہ جب ہاتھ ڈالا تو بھائی نے دیکھا نہیں اور غلطی سے بٹن کو آن کر دیا اور یہ حادثہ ہمارے ساتھ ہو گیا. تو ہاسپٹل میں گئے، پھر یہاں آ کے یہ آپریٹ ہوا میرا. یہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت تھی کہ آپ اب میرے پاس نہیں، آپ مجھ سے پوچھیں. مشین وقت پہ بند نہیں ہوتی تو یہ ہتھیلی پوری کٹ جاتی. تو اللہ نے بہت کرم کر دیا، یہ انگلیاں کٹی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے اس بھائی پر رحمت کی نظر فرمائے. ان کی تکلیف کو اللہ تعالیٰ آخرت میں اللہ تعالیٰ جنت کی صورت میں یہ اجر عطا فرمائے. یقیناً یہ بہت بڑی تکلیف ہے، رحمت کی نظر ہو، اللہ پاک کرم فرمائے. اچھا آپ کیا فرماتے ہیں؟ یہ انہوں نے جو اپنی سٹوری سنائی ہے، دیکھیں بالکل ظاہر ہے خود ہی سمجھ لیں کہ ایک نصیحت وصیت سب کر چکے ہیں، سب کچھ کر دیا کہ بھائی میں ایک جگہ گیا اور وہاں پر رش تھا کام کا تو میں خود کرنے بیٹھ گیا. اولاً تو یہی بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن ظاہر ہے جو کرنے والا تو اپنی غلطی کر رہا ہے، کروانے والا بھی قصوروار ہے نا، کہ اس نے یہی دیکھا کہ چلو ایک سپورٹ ہو جائے گی، لیکن سپورٹ کرنے کے لیے بھی کون سا کام دینا ہے. بھائی آپ اگر کسی کو بھی اپنی کام میں لگاتے ہیں تو کون سا کام دینا ہے، وہ کام کو بھی ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا نا. تو اب وہ آ کر بیچارے بیٹھ گئے اور بیٹھ کر وہ تیزی کے ساتھ کام کرنے لگے. اور وہی بات کہ بھائی ہڈی نکالنے کے لیے میں نے تو بند کیا تھا، دوسری مرتبہ بھی بند کیا، لیکن بھائی نے بٹن آن کر دیا کہ جلدی جلدی چل جائے. تو بہرحال اس میں وہی بات ہے کہ ہم کو جو کام کا تجربہ نہ ہو تو اس کام میں اولاً تو ہاتھ نہیں ڈالنا چاہیے. اور خاص کر اس میں ان لوگوں کے لیے بھی نصیحت ہے کہ جو اپنے کام میں جو سپورٹ لے لیتے ہیں کسی سے سپورٹ لے لیتے ہیں کہ بھئی آپ اس طرح سے کریں، آپ اس طرح سے کریں،
تو کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو مطلب یوں بظاہر اس کے نقصانات نظر نہیں آتے ہیں، لیکن کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی کو اس قسم کے واقعات میں جو ہے وہ ایسا معاملہ درپیش ہو جاتا ہے. اور یہ جو غفلت ہے ظاہر ہے یہ زندگی بھر کا ایک پچھتاوا ہے نا. اچھا خالی یہ کٹ کر ایسا نہیں کہ یہ ریلیکس ہو جاتا ہے، یہ اس کی ٹیس ہوتی ہے پوری، یہ پوری ٹیس کا اٹھنا. اور اولاً تو یہی کہ ایک ایسی چیز جو ہاتھ ہی ہے میرا، اب وہ ہاتھ تو میرے ساتھ ہی ہے نا، زندگی بھر کا یہ میرا پچھتاوا یا دکھ یا جو بھی کہوں یہ میرے سامنے ہی ہے. جب بھی میں ہاتھ دیکھتا ہوں گا مجھے وہی بات سمجھ میں آتی ہوگی کہ یار کاش ایسا نہ کرتا. تو خاص کر اس میں چھوٹے بچوں کو بھی انوالو کیا جاتا ہے جی. اور ظاہر جو بھی جان پہچان والے آ گئے تو اچھا بعض اوقات اس میں جو شامل کرتے ہیں تو ہوتا یہی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یار یہ سپورٹ کرے گا تو میرے 2-3 ہزار روپے کا فائدہ ہو جائے گا، لیکن ہوتا یہی ہے کہ وہی آنے والا ہمارا جو وہ 10-20 ہزار کا نقصان کر جاتا ہے. اکثر آج بڑی عید پر اس طرح کے واقعات کے ایک رونما ہوتے ہیں، قیمہ بنانا ہے یا گوشت کاٹنا ہے. اب وہ بعض اوقات تو یوں ہوتا ہے کہ جانور کبھی بھاگا، اس کو پکڑنے کے لیے وہ لوگ بھاگ رہے ہوتے ہیں کہ جو جانور کو کبھی پکڑا نہیں ہوتا، گوشت بنا رہے ہیں تو وہ افراد ساتھ لے لیے، چلیں جی رشتہ دار آئے ہیں، دوست آئے ہیں، ان کو ساتھ بنا کر بعض اوقات انگلیاں کٹ جاتی ہیں. آپ نے بہت پیاری توجہ دلائی کہ گاڑیاں اپنی وہ جیسے اسکول وین ہوتی ہے تو بھائی اس کی سیٹیں نکالنی، چلو یا جانور لانے لے جانے میں کام آئے گا. اب آپ نے جانور لے جانے لانے کا کام تو کیا، مگر اس گاڑی کی آپ نے لائف 5-8 سال کم کروا دی. بالکل. یعنی وہ جو جس طرح اس کی باڈی ہلتی ہے نا تو یہ وہ تھوڑی ہے. یعنی وہی بات ہے کہ اگر جو مین روڈوں پر چلنے والی گاڑیاں ہیں اگر اس کو ریگستانوں میں چلایا جائے گا تو وہ نہیں چلیں گی. تو ان سب چیزوں کے پیچھے جو پوری ایک سائنس ہے، پوری ایک لاجک ہے کہ بھائی یہ جو گاڑی ہے یہ فیملی گاڑی ہے، یہ جو گاڑی ہے یہ لوڈنگ گاڑی ہے. تو جو لوڈنگ کار ہوتی ہے، لوڈنگ ٹرک ہوگا جو سوزوکی ہوگی، اس کے جو شاکس ہیں یا جو بھی اس کے جمپ وغیرہ لگتے ہیں وہ ان کے لیول الگ ہوگا. اور جو ہماری جیسے بعض لوگ کنسٹرکشن میں بھی اس طرح کا کرتے ہیں جی کہ بھئی اگر مثال ایک جگہ مسجد کا مسئلہ ہوا تھا تو اب مسجد کا جب مسئلہ ہوا تو چونکہ دعوت اسلامی کا بھی ہمارا ایک پورا نیٹ ورک بنا ہوا ہے جی. تو ہم نے کہا کہ بھئی ہمارے انجینئر ہیں اور ہمارے جو ان سے آپ جو پراپرٹی جو کنسٹرکشن ڈپارٹمنٹ ہے اس سے اوکے کرائے. اب انہوں نے مثال چھت کا سریا جو ہے آئرن جی تو وہ کچھ انہوں نے ڈالا کہ بھئی اس میں 8 ٹن ڈلے گا. تو وہ کچھ لوگ آئے کہ لگے حضرت کیا بات کر رہے ہیں، ہمارے یہاں 3 ٹن ڈالا جاتا ہے، یہ 8 ٹن کیوں ڈال رہے بھائی؟ یہ میں نے گھر بنایا ہے، میرے والد صاحب نے بھی چاچا کا گھر بنایا تھا. تو یوں تو انجینئر صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ بھائی آپ کی فیملی میں 4 آدمی ہیں جی. تو جب چھت پر 4 آدمی رہیں گے تو وہ مثال 10 کلو وزن اٹھا لے گا سریا، لیکن اب آپ کو مسجد بنانی ہے جی. اب وہاں پر آپ کو 200 آدمی چڑھانے ہیں. بالکل. تو وہ جو 200 آدمی کا سریا اتنا چاہیے ہوگا نا جو اس کا ویٹ برداشت کر سکے. وہ لاجیکل اس کو بات کی تو سمجھایا تو کہا ہاں بات تو آپ کی سمجھ میں آ رہی، تو بات کو سمجھ میں آ رہی تو پھر ڈالو پھر اس پہ. تو یہ چیزیں کئی ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ جو تجربے کار جنہوں نے اس کا اسٹڈی کیا ہے پڑھا ہے. اور جیسے آپ نے گوشت کا بھی کہا تو بہت ساری باتیں، زخمی ہوتے ہیں، ٹانگیں باندھنا نہیں آتی، جانور بھاگ جاتے ہیں، جانور ضائع ہو جاتے ہیں، اتارتے ہی مطلب یعنی امیر رسول نے باقاعدہ اس میں جانور خریدنے، جانور لینے، جانور اتارنے، جانور کاٹنے، جانور بانٹنے، ان سب کی ہر چیز کی مدنی چینل پہ تربیت کا ایک سلسلہ کیا جاتا ہے. تو بہرحال ہے یہی بات سمجھانے کی یہی کہ جو کام آپ کو آتا ہے وہ کام کیا جائے، اور جو سپورٹ بھی لینا چاہتے ہیں تو وہ سپورٹ لے کہ جو سپورٹ آپ کو کر سکتے ہیں. بالکل. ایک کال لیتے ہیں. جی